ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، ماہ رمضان المقدس کا یہ بابرکت اور بعظمت مہینہ جس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، احسان ہے اس عظیم پروردگار کا، لطف خاص ہے اس کریم مالک اور خالق کا کہ جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ایسا بعظمت اور بابرکت مہینہ عطا کیا. ایسا بعظمت اور بابرکت مہینہ کہ جس کے کمالات، جس کی فضائل اور جس کی اہمیت کو درک کرنا یقیناً عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کی عظمت کو حاصل کر سکے. وہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات یہاں تک وارد ہوئی ہیں کہ اگر اس ماہ مقدس کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں کہ روزہ دار کے روزے کا ثواب کتنا ہے. ایسا بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ، جس کا ایک ایک لحظہ، جس کی ایک ایک گھڑی، جس کی ایک ایک ساعت بابرکت اور بعظمت ہے. خطبہ شعبانیہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس ماہ مبارک کے فضائل کو بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اس ماہ مقدس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جب میرے آقا نے خطبہ شعبانیہ دیا تو فرمایا کہ ماہ رمضان یعنی مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ. گویا کہ اللہ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے، اپنے بندے کو یہ موقع دیا ہے، اے میرے عبد، میں نے تیرے لیے بخشش کا سامان مہیا کیا ہے، میں نے تیرے لیے مغفرت کا سامان مہیا کیا ہے، میں نے اس بابرکت اور بعظمت مہینے کو تیرے لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تو اس کے اندر مجھ سے مغفرت کو طلب کر لے، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کر لے. تو جتنا اس ماہ مقدس کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے، استفادہ کر کے تو میری بارگاہ میں لوٹ کر آ جا. میں اللہ تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ تو کر. مغفرت کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی راتیں باقی 11 مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن 11 مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں. عزیزان گرامی، خطبہ شعبانیہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس وہ بعظمت مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر انسان سانس لیتا ہے تو اس کا سانس بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تسبیح خدا میں شمار ہوتا ہے. کتنا عظیم اور کریم پروردگار ہے، کتنا اس کا ہم پر احسان ہے. انسان کے جس کی زندگی کا پہیہ
کسی سانس کے ذریعے چل رہا ہے، اگر یہ سانس کا چلنا ختم ہو جائے، یہ سانس رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ نہیں معلوم انسان دن میں کتنے سانس لیتا ہے، شاید کہ اس کا درک کرنا بھی انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ انسان جس کے بارے میں احساس نہیں کرتا، دن کے اندر بے شمار سانس لیتا ہے، یہی ماہ مقدس کے اندر اس کا سانس لینا اللہ کی تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا ختمیہ مرتبت نے کہ یہ وہ ماہ مقدس، یہ وہ بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر انسان سو جاتا ہے، نیند کی حالت میں بستر پر ہوتا ہے، تو اللہ اس کی نیند کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کا سو جانا بھی اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے انسان کی بخشش کے لیے، انسان کی مغفرت کے لیے یہ مہینہ اپنے بندے کو عطا کیا ہے، تاکہ بندہ اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرے، اس کی برکات سے استفادہ کرے، اس ماہ مقدس کی عظمتوں اور رحمتوں سے استفادہ کرے، میری بارگاہ میں رجوع کرے، میری بارگاہ میں لوٹ کر آ جائے۔ اگر میرا بندہ میرے راستے سے ہٹ چکا ہے، صراط مستقیم سے دور چلا گیا ہے، اگر وہ گمراہ ہو چکا ہے، تو میرا بندہ اس ماہ مقدس میں میرے در پہ آ جائے، وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، میں کریم اللہ اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک مرتبہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھے۔ ایسا برکت اور باعظمت مہینہ کہ جس کے اندر اللہ نے بے شمار فضائل اور کمالات رکھے ہیں۔ ایسا باعظمت مہینہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کے اندر ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کرنے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اگر انسان اس ماہ مقدس کے اندر فقط ایک قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے پورے ختم قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ وہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے انعامات کی بارش کی ہے اپنے بندوں پر، انعامات کی بارش کی ہے اپنے چاہنے والوں پر، اپنے مطیع اور فرما برداروں پر۔ عزیزان گرامی، شرط ہے مگر روزہ دار کے لیے کہ اگر روزہ دار ہے تو اس کے اندر خلوص بھی ہو۔ جب رسول خدا یہ خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے، امیر المومنین علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے۔ آقا امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ماہ مقدس کے اندر جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو سنیں گے میرے محترم ناظرین۔ امیر المومنین نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ اس ماہ مقدس کے اندر بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مقدس کے اندر جو سب سے بہترین عمل ہے وہ محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا، حرام کاموں سے اجتناب کرنا۔ گویا رسول خدا فرمانا چاہ رہے ہیں جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت سے بچنا، چوری اور ڈکیت سے بچنا، اپنی زبان کو کسی غلط گفتگو میں استعمال کرنے سے بچنا، اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچنا، محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا اس ماہ مقدس میں بہترین عمل ہے۔ اور اگر ایک انسان روزہ دار بھی ہو، محرمات الہیہ سے بھی پرہیز نہ کرتا ہو، سارا دن روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، ایسی چیزوں کو سنتا ہو جو شریعت کے منافی ہوں، زبان سے غلیظ اور بیہودہ گفتگو کرتا ہو، تو عزیزان گرامی پھر ایسے روزے کا کیا مقصد، ایسے روزے کا کیا فائدہ؟
روزہ دار کے لیے شرط ہے کہ وہ اطاعت الہی کا پابند ہو، خلوص ہو اس کے اندر۔ اگر روزہ دار ہے تو ساتھ مخلص بھی ہو اطاعت الہی میں۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کم من صائم من صیامہ الا الجوع والظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو سارا دن روزہ تو رکھتے ہیں، شام کو افطار بھی کر لیتے ہیں، مگر انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا کہ جو روزے کا مقصد ہوتا ہے، جو روزے کی غرض و غایت ہوتی ہے، جو فضیلتیں اور عظمتیں سمیٹنی ہوتی ہیں اس ماہ مقدس سے، وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ اطاعت الہی سے دور رہتے ہیں، وہ محرمات الہی کے پابند نہیں ہوتے، اس سے اجتناب نہیں کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں ساتھ میں گناہ بھی انجام دیتے ہیں، ان کے اندر خلوص نہیں ہوتا۔ شرط ہے خلوص کا ہونا۔ اس لیے کہ امیر المومنین ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، فرض اللہ الصیام، اللہ نے روزہ فرض ہی اس لیے کیا ہے، ابتلاء الاخلاص الخلق، تاکہ وہ اپنے بندوں کے اخلاص کا امتحان لے سکے، تاکہ وہ اپنے بندوں کے اخلاص کو چیک کر سکے۔ اس لیے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے کہ اسے علم ہو کہ اس کے بندوں کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ہے تو روزہ دار کا روزہ قبول ہے، اگر وہ برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان ورضی اللہ عنہ واوجب لہ الجنان۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے رسول خدا کی، فرماتے ہیں کہ من صام شہر رمضان، کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد فاجتنب فیہ الحرام والبہتان، روزہ رکھ کر اس ماہ مقدس کے اندر حرام کاموں سے بھی بچتا ہے اور بہتان سے بھی اجتناب کرتا ہے، ورضی اللہ عنہ، گویا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا جب روزہ دار ہوتا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، بہتان سے اجتناب کرتا ہے، تو وہ راضی اللہ بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا آگے وَأَوْجَبَ لَهُ الْجِنَانَ، جب وہ بندہ راضی اللہ بن جاتا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، تو گویا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔